بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ کی حکمرانی کے تحت دین و ہدایت پر عمل سے ایمان والا مسلم بنتا ہے۔ انسان کو جب اللہ نے خلق کیا تو اس سے اپنی کتاب کے ذریعے دین یعنی ملکی آئین اور ہدایت یعنی صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ بمعنی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث بھی دے دی، تاکہ وہ تعلیمی اداروں سے علم حاصل کر کے پیشہ ور یعنی پروفیشنلسٹ بنے اور پھر ایمان والا بن کر اللہ کی حکمرانی کے تحت دین و ہدایت پر عمل سے مسلم بن جائے۔ اور اب یہ سوال کہ ایک انسان ایمان والا کیسے بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ النساء آیت 136۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس سے قبل نازل کی گئی، اور جو شخص انکار کرے گا اللہ کا، اس کے ملائکہ کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخر کا، تو یقیناً وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ اور اب یہ سوال کہ ایک انسان کب ایمان لائے، تو اس کا جواب ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کرنے سے پیشہ ور یعنی پروفیشنلسٹ بن کر کمائی کے قابل ہو جائے کہ پھر انفاق فی سبیل اللہ کر سکے، جو دنیا کے ہر ملک کا مالیاتی نظام ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ۔ سورہ حدید آیات 7 اور 8۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انفاق کرو اس کے دیے ہوئے سے کہ اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور انفاق کریں
ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یاد رکھیے، موت سے قبل زبانی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ انسان کے پاس دین و ہدایت پر عمل سے مسلم بننے کا وقت نہیں رہتا۔ چنانچہ باطل حکمراں فرعون کو جب پانی میں اپنے غرق ہونے کا ادراک ہوا تو پکار اٹھا، میں حکمراں اللہ پر ایمان لا کر مسلمان ہوا، لیکن غرق کر دیا گیا۔ باطل حکمراں فرعون کی اس سزا کو حق حکمراں اللہ نے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 میں کچھ یوں بیان کیا: ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، فرعون اور اس کے لشکروں نے ضد اور عداوت کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس سے غرق ہونے کا ادراک ہوا تو بولا، میں ایمان لایا کہ بے شک کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں ما سوا اس ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا اب حالانکہ اس سے قبل تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فسادیوں یعنی ملک میں معاشی بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا، آج ہم تجھے تیری لاش کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے نشانی ہو۔ بے شک بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ ان آیات سے واضح ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کو مسلم بننا ہوتا ہے، اور ایمان والا شخص مسلم اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے سے پیشہ ور بن کر اللہ کی حکمرانی کے تحت حق دین و ہدایت یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والے دین و ہدایت پر عمل کرے۔ دین حق سے متعلق قرآن کریم نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کریہ المشرکون۔ سورہ صف آیت 9۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دیگر ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین یعنی باطل آئین پرستوں کو اس سے کراہت آئے۔ اور اب حق ہدایت سے متعلق قرآن کریم نے سورہ یونس کی آیات 35 اور 36 میں فرمایا، اے محمد ان سے پوچھو کہ تمہارے شرکاء میں کون ایسا ہے جو حق ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے۔ اے محمد تم خود ہی کہہ دو کہ حق پر مبنی ہدایت اللہ دیتا ہے، تو کیا جو حق ہدایت دے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہ پائے
جب تک ہدایت نہ دیا جائے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے بارے کیسا حکم کرتے ہو؟ اور اکثر لوگ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کا۔ بے شک حق کے مقابل ظن کچھ امیر نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کو علم ہے جو کام تم کرتے ہو۔ آیت ان ظن لا یغنی من الحق شیئا میں جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ حق سے ظن کچھ غنی یعنی امیر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ حق انسان کو امیر کرتا ہے اور ظن غریب۔ چنانچہ پہلے دین حق پر عمل سے مسلم بننے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات 83 تا 85 میں فرمایا، تو کیا یہ اللہ کے دین یعنی ملکی آئین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ چاہت سے یا کراہت سے اسی سے مسلم ہے، اور اسی کی طرف تمہیں بھی رجوع کرنا ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، نیز اس پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، اور ہم ان انبیاء کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یوں ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ دین حق کو اللہ کی حکمرانی کے تحت اختیار کر کے ابراہیم علیہ السلام جو مسلم بنے، اس بارے قرآن کریم نے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیاں و لا نصرانیاں و لیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آل عمران آیت 67۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ تو حنیف یعنی حق پر ثابت قدم رہنے والے مسلم تھے، اور یوں مشرکین یعنی باطل کا اتباع کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور اسی دین حق کو اللہ کی حکمرانی کے تحت اختیار کر کے آل ابراہیم جو مسلم بنے، اس بارے قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آیات 131 اور 132 میں فرمایا، اور اسی دن یعنی ملکی آئین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی۔ یعقوب بولے، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے،
تو نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ تو کیا تم گواہ تھے جب یعقوب کو موت آ گئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت یعنی ملازمت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس الہ یعنی حکمراں کی جو الہ یعنی حکمراں ہے آپ کا اور الہ یعنی حکمراں ہے آپ کے آباء و اجداد کا یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا کہ واحد الہ ہے۔ اور یوں ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ دین چونکہ ملکی سطح پر قائم ہوتا ہے، اس لیے دین حق کے استحکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور عظیم ملک عطا کیا، یہ کہہ کر فَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم الکتاب والحکمت وآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عظیما۔ سورہ النساء آیت 54۔ بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور انہیں عظیم ملک دیا۔ دین حق کو اللہ کی حکمرانی کے تحت اختیار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم بنے، اس بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ۔ سورہ زمر آیات 11 تا 15۔ اے محمد کہہ دو کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کے دین سے مخلص ہو کر اس کی عبادت یعنی ملازمت کروں، اور اس طرح مجھے حکم ہوا ہے کہ میں پہلا مسلم بنوں۔ اے محمد کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ مجھے تو اللہ کے دین یعنی ملکی آئین سے مخلص ہو کر اس کی عبادت کرنا ہے، تم اس کی بجائے جس کی چاہے عبادت کرو۔ ابھی تک پیش کی گئی آیات میں دین سے مسلم بننے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل سے رب کے مسلم بننے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ سورہ انعام آیات 71 اور 72۔ اے محمد
کہہ دو کہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ علم والوں کے رب کے مسلم بن جائیں، اور یہ کہ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں، اور اس کا تقوی یعنی اسماء الحسنہ بحد بشریت اختیار کریں۔ وہی ذات ہے جس کی طرف ہم اکٹھے کیے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود ہدایت پر عمل سے مسلم بنے، وہاں دوسروں کو بھی مسلم بننے کے لیے ہدایت بارے آگاہی دی۔ اپنی اس ذمہ داری سے متعلق انہوں نے فرمایا، امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین۔ سورہ نمل آیات 91 اور 92۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور یہ کہ قرآن کا مطالعہ کروں، تو جو ہدایت یافتہ ہوا وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت یافتہ ہوا، اور جو گمراہ یعنی پرستش یافتہ ہوا، تو اے محمد کہہ دو کہ بے شک میں تو بس آگاہی دینے والوں میں سے ہوں، اور اب حق دین و ہدایت دونوں سے مسلم بننے والوں سے متعلق قرآن کریم نے سورہ حج کی آیت 78 میں فرمایا، اللہ کے لیے جد و جہد کرو تو حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والی جد و جہد کرو، اسی نے تمہیں منتخب کیا ہے کس لیے بطور رکن پارلیمنٹ، اور تم پر کچھ حرج نہ رکھا دین یعنی ملکی آئین میں شریعت بنانا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اس قرآن سے قبل اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم رکھو، اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دو، اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے۔ تو وہ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ آیت نحن لاہ مسلمون سے یہ حقیقت واضح ہے کہ محمد رسول اللہ سمیت جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ سب اللہ کے مسلم تھے، نہ کہ پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کے ناموں کی نسبت سے ان کے مسلم، جیسا کہ آج کے مسلم خود کو حنفی، مالکی، جنبلی، شافعی، بریلوی، دیوبندی، سلفی، چشتی، قادری، شاذلی، نقشبندی، عطاری، شتاری، ملامتی، اشعری،
ذکری، الوی، زیدی، اسماعیلی، بوہری، امامیہ اور نصیری شیعہ مسلم کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ محمد رسول اللہ کے وفات کے 250 سال بعد مختلف نمازوں اور ان سے متعلقہ پرستشی اعتقادات، رسومات، خرافات، روایات، وظائف اور عملیات وغیرہ کو اختیار کر کے کہ جس کا کوئی حکم اللہ نے قرآن میں ہرگز نہیں دیا۔ چنانچہ آج اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے کسی نہ کسی فرقہ کے پرستش فروش مذہبی پیشوا کے پاس جانا ہوتا ہے کہ جو اسے کلمہ شریف کے غلط ترجمہ سے مسلم کرتا ہے، یہ پڑھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ترجمہ کا ریفرنس ہے صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث 53۔ کلمہ شریف کے ترجمہ میں الہ کے جو معنی معبود کیے گئے ہیں وہ درست نہیں۔ الہ کے معنی معبود کے نہیں کہ جس کی عبادت بامعنی پرستش یعنی ورشپ کی جائے، بلکہ حکمراں یعنی رولر کے ہیں کہ جس کی عبادت بامعنی ملازمت یعنی سروس کی جائے۔ الہ کے معنی حکمراں ہونے کے اس گفتگو سے واضح ہے کہ جو مصر کے حکمراں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ دوران گفتگو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا الہ یعنی حکمراں اللہ ہے، تو حکمراں فرعون نے اللہ کے حکمراں ہونے سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں جانتا۔ تو اے حامان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا، میرے لیے گارے پر آگ لگا کر ایک اونچی عمارت تعمیر کرو کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے الہ یعنی حکمراں تک رسائی پاؤں۔ بے شک میرے ظن میں تو وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ ریفرنس سورہ قصص آیت 38۔ چنانچہ اللہ کو اپنا الہ یعنی حکمراں ماننے پر موسیٰ علیہ السلام کو قید کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے حکمراں فرعون نے کہا، لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ سورہ شعراء آیت 29۔ اے موسیٰ، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ یعنی حکمراں بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں سے کر دوں گا۔ چنانچہ جب کوئی فرقہ باز پرستش فروش مذہبی پیشوا کلمہ شریف میں آئے الہ یعنی حکمراں کے غلط معنی یعنی معبود بامعنی
لائق پرستش سے کسی بھی شخص کو پرائیویٹ سطح پر مسلمان کرتا ہے تو اس سے پھر اپنے فرقے کی نماز اور اس سے متعلقہ پرستشی اعتقادات، رسومات، خرافات، روایات، وظائف اور عملیات وغیرہ کے ذریعے اللہ کی پرستش پر لگا دیتا ہے، کہ جس سے وہ پھر حنفی، مالکی، جنبلی، شافعی، بریلوی، دیوبندی، سلفی، چشتی، قادری، شاذلی، نقشبندی، عطاری، شطاری، ملامتی، اشعری، ذکری، الوی، زیدی، اسماعیلی، بوہری، امامیہ اور نصیری شیعہ جیسا فرقہ باز پرستش یافتہ بن جاتا ہے، کہ جب حکمراں اللہ نے پرستشوں سے پیدا ہونے والی فرقہ بندی سے منع کیا ہے، یہ کہہ کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ سورہ آل عمران آیات 102 اور 103۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنہ بحد بشریت اختیار کرو، کہ اس کا تقوی حق یعنی امیر کرنے والا ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ لہذا سب مل کر اللہ کی رسی یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ کیسے؟ پرستشیں اختیار کر کے، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم میں عداوت تھی تو اس نے تمہارے قلوب کے مابین الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے۔ تم سب آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ یوں اللہ تم سے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کیسے؟ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کر کے۔ ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ انسانوں کے مابین عداوت نجی، ملکی اور عالمی سطح پر پیدا ہوتی ہے پرستشوں سے، کہ جنہیں اس وقت مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ، پارسی اور سکھ وغیرہ مختلف ناموں سے اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ جن کا حکم اللہ نے قرآن میں ہرگز نہیں دیا۔ چنانچہ اس عداوت کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مسلموں سے پہلے
ان کی پرستشیں چھڑوائیں اور پھر انہیں دین و ہدایت سے ایسا مومن بنایا کہ وہ اللہ کی عطا کردہ الفت سے بھائی بھائی بن گئے۔ لہذا آج کے انسان بھی اگر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بننا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی خود ساختہ پرستشیں چھوڑنا ہوں گی اور پھر از روئے قرآن ایمان والا، مسلم، مومن، محسن، صالح اور متقی وغیرہ بننا ہوگا۔ میں اپنے لیکچر کا اختتام پرستش یافتہ انسانوں کے نام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرتا ہوں: بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ شکریہ۔